اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین و اسلام ہی اصل دین ہے، اسی لیے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو تمام امور حیات میں طہارت و صفائی کا پابند پایا ہے۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بہترین اسوہ پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک جسم اور لباس کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھتے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں نجاست کے اقسام کے بارے میں جانا تھا، ان کی کیٹیگریز پر فوکس کیا تھا، تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ان کی صاف ستھرائی کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں کس طرح سے شرعی اصول کے مطابق انہیں صاف کرنے کا حکم ملا ہے۔ اور اگر میرے پریویس لیکچر کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، نہیں سنا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ ضرور آپ اس کو سن لیں تاکہ آج کا موضوع آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اور اسے شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو دیکھیں، عام طور پر ہماری زندگی میں ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جن سے نجاست کا سامنا ہم سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم یہ بہت لائٹ لیتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے بچے کا پیشاب ہو یا الٹی ہو جو منہ بھر کر ہوتی ہے، یا وہ جانور ہیں جو گھروں میں ہم پالتے ہیں، جیسے مرغیاں لے لیں، یا پھر بدخ لے لیں، یا گائے، بھینس یا گھوڑے، یہ سارے جانور جو ہیں عام طور پر انسان اپنے گھروں میں پالتے ہیں، جیسے کہ ایک الگ سے ان کی جگہ ہوتی ہے، لیکن مرغیاں جو ہیں وہ گھر میں بھی کبھی آ جا سکتی ہیں، یا پھر بچے کا پیشاب ہے، یا پھر الٹی ہے۔ تو یہ ساری کامن تھنگس ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں پیش آتی ہیں۔ تو ان کو ہم کس طرح سے صفائی کو اختیار کریں اور کس طرح سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، یہ ہم آج انشاءاللہ جانیں گے۔ اب دیکھیں، ان جانوروں کی بیج یا گندگی جن کے بارے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ، اس کی مقدار اگر اتنی ہے تو پھر فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ ساری باتیں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ تو ایسی ساری چیزیں، ایسی ساری گندگی اگر ہماری بدن، لباس یا چیزوں پر لگتی ہے تو اس کا حکم جاننا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھار واش روم سے بھی ہمیں ایسی گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں یہ کلیئر ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح سے ان نجاستوں کو شرعی طریقے سے صاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم انہیں صاف کریں گے تبھی ہماری عبادتیں صحیح طریقے سے ہوں گی اور قبولیت کے درجے کو بھی پہنچیں گی۔ جو بہنیں مجھ سے جڑی ہیں وہ جانتی ہیں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنی بہنوں اور بچیوں کو دین کی تعلیمات اس انداز میں سمجھا سکوں جو ان کے لیے آسان اور قابل فہم ہو، تاکہ وہ شرعی مسائل کو بآسانی سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ یہ بات وہی جانتی ہیں جو شروع سے مجھ سے جڑی ہیں، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ جان لیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں آسانی فراہم کرتا ہے، ایک راستہ کھول دیتا ہے۔
اگر ہم دین کی تمام علوم کو حاصل نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اتنا علم ضرور ہمیں لینا چاہیے جو ہماری روزمرہ کی عبادات اور معلومات کو درست کر سکے، جیسے کہ ہماری نمازیں ہوں، ان کے احکام، وضو، طہارت اور طہارت کے اصول اور حلال و حرام کی تمیز، اور وہ بنیادی باتیں جن پر ہماری عبادتوں کی قبولیت کا منحصر ہے، جن کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو نہ کہ صرف اپنے تک رکھیں، ان کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم سیکھیں اور سکھائیں، اس سے علم بڑھتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ دین کا علم حاصل کرنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ہماری بنیادی زندگی کے مسائل کا حل بھی ہے، اور علم کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں وقت نکال کر علم سیکھیں، علم دین حاصل کریں اور اسے آسان انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے نجاست کے بیان میں جانا تھا کہ نجاست حقیقی کی اقسام جو ہیں وہ دو ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ پھر ہم نے جانا تھا کہ پاک چیزیں، پھر نجاست غلیظہ کا حکم، درہم کی مقدار اور نجاست خفیفہ کا حکم۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جانا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم نجاست پاک کرنے کے طریقے کو جانیں گے۔ تو نجاست کا سب سے پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ نجاست خود اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی اصل حالت میں باقی ہے۔ اگر اس کی حالت بدل جائے گی تو یہ پاک ہو جائیں گی۔ جیسے کہ شراب جب تک شراب ہے تبھی وہ حرام ہے اور وہ نجاست ہے، اگر وہ سرکے میں بدل جائے تو پھر وہ پاک ہے۔ ایسے ہی گوبر، اگر گوبر کو جلا دیا جائے، جیسے کہ سکھاتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں، اپنے کام میں لیتے ہیں، تو اس وقت وہ پاک کی شکل میں آ گیا، پاک ہے، اس سے پہلے وہ نجاست تھا۔ اب دوسری چیز دیکھیں کہ نجاست پاک کرنے کے طریقے کتنے ہیں۔ ناپاک اشیاء، جو ناپاک چیزیں ہیں، ان کو پاک کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دھوتے ہیں ہم لوگ، اس کو رگڑتے ہیں یا کھریچتے ہیں یا پوچھتے ہیں، یا پھر دھوپ میں سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، مطلب سوکھا کر دیتے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں صاف کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کو ہم جانیں گے۔ اس بات کو میں اس لیکچر میں بھی دہرا دوں کہ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن یا چیزوں پر لگ جائے تو اگر 1 درہم سے زیادہ اگر لگتی ہے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے نماز شروع ہی نہ ہوگی، اور اگر درہم کے برابر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر نماز اس کو صاف کیے بغیر ہی آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو نماز دوبارہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور نجاست غلیظہ جس کی میں بات کر رہے ہیں وہ درہم سے کم اگر کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر اسے پاک نہ کیا ہو اور عبادتیں کر لی ہوں تو پھر وہ خلاف سنت عبادتیں ہوں گی۔ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے جاننا۔ تو یہ نجاست غلیظہ کا حکم میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ تو انہی چیزوں کو صاف کرنے کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، جن کی ڈیفینیشن کے بارے میں نے بات کی۔ اب اس بات پر غور کریں کہ اگر گاڑی نجاست ہے، جو لیکویڈی ٹائپ نجاست ہے، جیسے کہ گوبر یا خون، تو اس طرح کی نجاست اگر لگی ہے تو اس کو دھونے میں کوئی گنتی نہیں کہ 1 بار دھوئیں، 2 بار دھوئیں تو 3 بار دھوئیں، اس کا کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اچھی طرح سے اس کو دھو کر اس گندگی کو دور کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جا رہی ہے دھو کر تو اس کو 3 مرتبہ دھو لیں، یہ مستحب ہے۔ اور اس کا کچھ اثر، اس گندگی کا کچھ اثر باقی رہ رہا ہے، یا بو اس میں سے بو جو آتی ہے وہ باقی رہ رہی ہے، یا پھر اس کا رنگ باقی ہے، تو اسے بھی دور کرنا یہ لازم ہے۔
اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نہ ہی رنگ چھوٹتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ بو نکلتی ہے، تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ 3 مرتبہ دھو لیں تو پھر وہ پاک ہو گیا، جبکہ اس کے اثر جو ہے بڑی مشکل سے دور ہو رہا ہے، تو ضروری نہیں اس کو 3 مرتبہ اگر دھو لیں گے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ تو بات ہوئی لیکویڈی یا پھر سالڈ ٹائپ کی نجاست جو ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی بات۔ اب دیکھیں پتلی نجاست جو بالکل ہی لیکویڈی یا پانی ٹائپ کی نجاست ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں؟ جیسے پیشاب ہو گیا، تو اس کو نلکے کے نیچے جو جاری پانی ہوتا ہے اس میں اتنی دیر تک دھوئیں کہ اس نجاست کو دور ہو جانے کے بارے میں ہمیں اچھے سے یقین ہو جائے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، بھلے ہی آپ کو اس سے نچوڑے یا نہ نچوڑے، لیکن وہ پاک ہو گئی۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ اس کو جاری پانی میں دھوتے رہیں تو آپ اسے 3 مرتبہ ہی دھو سکتی ہیں، جیسے 1 مرتبہ دھو لیا اور اچھے سے پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑ لیا، پھر دوسری مرتبہ پھر سے اسے دھو لیا تھوڑے سے پانی میں، پھر اسے اچھے سے طاقت سے نچوڑ لیا، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح سے کچھ پانی میں دھوئیں اور اچھے سے پوری طاقت کے ساتھ اس نجاست کو نچوڑیں، تو پھر وہ صاف ہو گئی، وہ پاک ہو گئی۔ بس آپ نے اتنا نچوڑنا ہے کہ اس میں سے کوئی قطرہ نہ ٹپکنا باقی رہے، اور شروع میں 2 بار آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، اور اگر آپ کپڑے کا خیال کر کے اتنا نہیں نچوڑ رہے ہیں تو پھر وہ پاک نہ ہوگا، اس لیے اس کو اچھے سے نچوڑنا ضروری ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ نجاست اگر لگی ہے لیکن کہاں لگی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اسے ہم کیسے صاف کریں؟ اپنے پاس کوئی بالٹی یا بکیٹ لیں جس میں اتنا پانی چھوڑیں کہ وہ بھر جائیں، پھر اس میں وہ کپڑے کو اچھے سے ڈبوئیں جس میں نجاست لگی ہے، اور اتنا ڈبوئیں اپنے ہاتھوں سے یا پھر ایسے کسی لکڑی یا کسی سلاخ سے کہ وہ کپڑا پوری طرح سے مکمل اس پانی میں ڈوبا رہے، پھر اوپر سے پانی جاری رہے۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کپڑا کہیں سے بھی ابھر کر باہر نہیں آنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جانا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہو جائے کہ اب یہ نجاست بہہ کر پانی کے ساتھ چلی گئی ہے، تو وہ کپڑا اور بالٹی کا پانی اور جو آپ کے ہاتھ ہیں یا پھر جو سلاخ یا لکڑی آپ نے استعمال کی تھی، اس سب کے سب اتنا حصہ اس کا کپڑے کے ساتھ پاک ہو جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ اصول کی شریعت کے اصول کے مطابق پاکی کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، ورنہ تو آج کل ہم کس طرح سے کرتے ہیں، ہم خوب پانی بہاتے ہیں اور سرف، صابن اور کافی ساری لیکوڈ چیزیں جو ہیں خوشبو کی، وہ سب استعمال تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ شرعی اصول کے طور طریقوں پر نجاست کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی حالات ہم سے پیش آتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، چاہے وہ سرف ہو یا سوپ ہو یا پھر کوئی لیکوڈ، کوئی چیز ایسے وقت کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا بھی دور گزرتا ہے، اور یا پھر کسی کے پاس کبھی یہ میسر نہیں ہوتا، یا پھر کبھی کبھی پانی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننا اور ان چیزوں کو سمجھنا، یاد رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی خدا نہ کرے دنیا زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، تو یہ اصول ہمیں جاننا ضروری ہے، ورنہ تو ہم اچھے سے ان کو اتنی اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں کہ کوئی نجاست کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن وہ نجاستیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم گھر میں گرگٹ یا چھپکلی، دیکھیے ان کا خون بھی جو ہے نجاست ہے، نجاست غلیظہ میں سے آتا ہے، تو ان کو اگر کبھی چھپکلی کو مار دیا تو اس کا خون یا پھر گرگٹ کا خون یا پھر مرغی یا بطخ کا بیٹ، ان کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں کامن تھنگس ہیں، تو ان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہی توجہ سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ ان چیزوں کو جنہیں ہم نچوڑ نہیں سکتے، جیسے کہ ہمارے کوئی مہنگے لباس ہو جاتے ہیں یا پھر گدا ہوتا ہے یا کارپیٹ ہو، تو ان چیزوں کو ہم نچوڑ نہیں پاتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ ان کو جاری پانی میں ان کی جہاں پہ بھی ناپاک حصہ ہوتا ہے، جہاں پر غلاظت لگی ہے، وہ جاری پانی میں جو بہہ رہا ہے پانی، اس میں اس کو رکھ دیں، اتنے حصے کو اس پانی میں رکھ دیں، تاکہ جو بھی نجاست ہے
وہ پانی کے ساتھ بہہ جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ نجاست اب چلی گئی ہے. یہ میں بات کر رہی ہوں گدے کی یا پھر کارپیٹ کے اس حصے کی، یا پھر ایسے آپ کا کوئی مہنگا ڈریس ہے جس کو آپ نچوڑ نہیں سکتے، اس کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس حصے کو آپ پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں رکھیں تاکہ اس کی نجاست کو جو ہے وہ پانی بہا کر لے جائیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ نجاست اب جا چکی ہے تو وہ پاک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بہنے والا پانی، اتنا پانی نہ ہو کہ نجاست کو بہا کر لے جائے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پانی میں اس کو اچھے سے دھو کر لٹکا دیجئے، یہاں تک کہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ خود بخود ٹپک کر ختم ہو جائے، چاہے وہ آپ کا ڈریس ہو یا پھر گدا ہو یا پھر کارپیٹ ہو. تو اس میں کا پانی جتنا بھی ہے وہ خشک ہو جائے یا ٹپک کر ختم ہو جائے تو اس کپڑے کو پھر سے لیں، پھر سے پانی میں دھوئیں، پھر سے اس کو ٹانگ دیں تاکہ اس کا پانی پھر سے ٹپک کر ختم ہو جائے. پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا عمل آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے پانی میں اس کو اچھے سے دھونا ہے، پھر اس کو ٹانگنا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ٹپک کر ختم ہو جائے، خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. اس میں آپ کو رگڑنے کی یا پھر نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ پاک کہلاتا ہے. پھر آگے دیکھیں، اگر موزے یا جوتے پر گاڑی نجاست لگی ہو، جیسے گوبر لگا ہو یا پھر کوئی ایسی گندگی جو گاڑی ہو، وہ گیلی ہو ابھی، تو اس کو رگڑ کر صاف کریں گے تو پھر وہ پاک کہلاتی ہے. اگر پتلی نجاست ہے جیسے پیشاب لگا ہو تو اسے مٹی میں یا کسی اور چیز سے رگڑ کر صاف کریں تو وہ بھی پاک ہو جائے گی. اور اگر نجاست سوکھ جائے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، صرف رگڑنے یا صاف کرنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح سے اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ زمین پر اگر نجاست حقیقی پڑی ہو، جیسے کہ پیشاب ہو یا پھر ایسی کوئی پتلی چیز جس کے لگنے سے آپ کے پیر یا جسم یا پھر آپ کا کپڑا یہ اس پر اگر لگ جائے تو پھر وہ ناپاک کہلاتا ہے، اسے صاف کرنا ضروری ہے. پھر اسی کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ اگر کوئی ناپاک کپڑا جو پانی سے بھیگ جائے، جو پہلے سے ناپاک تھا کپڑا وہ پانی سے بھیگ جائے تو اب اس کی تری دوسرے کپڑے کو، دوسری چیزوں کو لگنے سے اس وقت ہی ناپاک کہلائے گی جب تک وہ نجاست کا اثر جیسے کہ رنگ اور اس کا بو یا اس کا ذائقہ ظاہر نہ ہو جائے، ورنہ تو وہ نہیں. پھر آگے دیکھیں، ایسی نجاست جس سے بچنا بہت مشکل ہو، حرج شدید ہو جس سے بچنا، جیسے پیشاب کی اتنی باریک چھینٹیں جو سوئی کے نوک کی برابر ہو، بالکل نظر نہیں آتی، اتنی باریک چھینٹیں. اور جانوروں میں جیسے بلی کا جھوٹا پانی، تو ان کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر یہ لگ جائیں تو ان پر سختی نہیں کی جائے گی. پھر دیکھیں، جس جانور کا جھوٹا سلائیوا جسے کہتے ہیں وہ ناپاک ہے تو اس کا پسینہ اور تھوک بھی ناپاک ہے، جیسے کتا ہے، سور ہے، شیر ہے، چیتا، بھیڑیا، لومڑی، چمگادڑ، بلی یا پھر ایسی بہت سی جانور جن کا پہلے بھی ذکر کیا ہے. اور جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، کلین ہے، تو ان کا پسینہ اور تھوک بھی پاک ہوتا ہے، جیسے کہ گائے، بھینس، بکری، ہرن، اونٹ اور گھوڑا اور بیشتر ایسی بھی پرندے ہیں جو جنہیں جیسے مرغی ہے، کوا ہے، کبوتر ہے، بس یہ کہ یہ ناپاک چیزیں نہ کھائے ہوں. اور کسی جانور کا جھوٹا مکروہ ہے تو اس کا لعاب یعنی اس کا سلائیوا، اس کا پسینہ بھی مکروہ ہے. اب مکروہ جانور کون سے ہیں؟ بلی ہے، چوہا، کوا، گدھا یا کھچر. اب یہ جانور ایسے ہیں جن کے جھوٹے کے بارے میں یقینی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو مکروہ کہتے ہیں، ڈس لائک. تو ان کا استعمال یا تو جھوٹا یا پاک یا ناپاک حالت کے مطابق ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو مکروہ کہا گیا ہے. تو پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آسان طریقے سے میرا یہ سمجھانا اچھا لگا ہوگا. تو امید ہے آپ سب سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور ہمیشہ میرے ساتھ بنے رہیں، لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. انشاءاللہ آگے کی اور جو مزید معلومات ہے وہ اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیں. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.